شاپور میں ایک بیاپاری تھا جس کی دکان نہیں چلتی تھی. کسی نے مشاورت دی کیا خانقاہ میں ایک بڑے اللہ والے ان کے پاس جا کے وظیفہ لیا دکان چل پڑیں گی. وہ خانقاہ میں پہنچے کہا حضرت دکان نہیں چلتی. حضرت وظیفے میں بیٹھے ہوئے مراقبے میں آنکھیں بند ہے اللہ کی لو میں لگے ہوئے. گردن اٹھائی کہا بیٹا پورا پورا تول کے دیا کر. انہیں بڑا جھٹکا لگا انہیں کیسے پتا چلا میں ڈنڈی مارتا ہوں. پھر انہوں نے عادت بنا لی میں نے کسٹمر کو تول کے نہیں دینا ہے گراہک سے کہنا ہے خود ہی تول کے لے جاؤ. کوئی زیادہ لے جاتا منع بھی نہیں کر سکتے منع بھی نہیں کرتے تھے. ان کے اس عمل کی اتنی شہرت ہوئی لوگ 20 سے دکان چھوڑ کے یہی سودا لینے آتے تھے. تو اتنا مال بڑھا اتنا پیسہ آ گیا کہ جو تولنے کے جو آلے ہوتے ہیں نا پٹ وہ بھی انہوں نے سونے چاندی کے بنوا لیے سونے کے بنوا لیے. ایک دفعہ دل میں بات آئی جن کی نصیحت سے اتنا رئیس بناؤ چلو اپنی کیفیت انہیں بھی جا کے سناؤ. وہی پٹ اٹھایا خانقاہ میں پہنچے کہا حضرت آپ کی نصیحت نے رئیس بنا دیا دیکھو تولنے کے آلے بھی میں نے سونے کے بنوا لیے. کہا جاؤ دریا میں ڈال دو. تو سوچنے لگے واپس غریب بنانے کا پروگرام ہے منع بھی تو نہیں کر سکتے تھے. وہی بٹ اٹھایا دریا میں پھینک دیا. پھر خانقاہ میں چلے گئے. کچھ دن کے بعد وہاں سے قافلے آ رہے تھے دریا کے کنارے کسی کو ٹھوکر لگی. جب ریت ہٹائی جب اس کی صورت واضح ہوئی تو وہی سونے کا بٹ تھا. سارے جانتے کہ اتنی پوزیشن تو اس بیپاری کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. وہ بٹ اٹھایا اس کے پاس پہنچے کی طرف بٹ وہاں دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا. انہیں بڑا جھٹکا لگا وزنی چیز ڈوب جاتی ہے کنارے پر کیسے پہنچی. وہ اٹھایا کہا آپ 2 منٹ توقف کیجیے ابھی آتا ہوں. وہ بٹ اٹھایا خانقاہ میں پہنچے کہا حضرت آپ نے کہا میں نے دریا میں ڈال دیا وزنی چیز ڈوب جاتی ہے کنارے پر کیسے پہنچی. تو مسکراتے ہوئے کہا بیٹا جو حلال ہوتا ہے نا وہ ڈوبتا نہیں ہے. تم دریا میں بھی ڈال دو اللہ کنارے پر پہنچا دیتا. ہمارا ڈوب جائے نا تو ہم رشتہ داروں کو تانے دیتے کسی نے جادو کر دیا ہے. دیکھتے نہیں اس کے پیچھے کتنے مظلوموں کی آہیں لگی ہوئی ہے. کتنے بھائی وراثت میں سے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. ابان کو کیا کہتے ہیں باپ کی جائیداد چاہیے تو بھائی کی دہلیز بھول جا. وہ بیچاری معصوم بھائی کو نہیں چھوڑتی دولت کو چھوڑ دیتی ہے.